وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے گئے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو پیچھے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے سامری کے کہنے پر بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کے سامنے عبادت کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا وزیر بنا کر گئے تھے کہ آپ نے ان کی نگرانی کرنی ہے، تو جب حضرت ہارون علیہ السلام نے کافی کوشش کی، ان کو روکا لیکن وہ باز نہ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے شرک والا معاملہ شروع کر دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، اور جو تختیاں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی وہ ایک طرف رکھا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں تو آپ کو نگران بنا کر گیا تھا اور آپ نے ان کی صحیح طرح سے نگرانی نہیں کی. تو حضرت ہارون نے اپنا عذر پیش کیا. اب جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر متوجہ ہوئے اپنی قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، کہ یہ تم نے کیا کر دیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلمتم انفسکم، تم نے ظلم کیا ہے انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر. اب قرآن کی یہ آیت دیکھیں، ایک جو اچھا طبیب ہوتا ہے، اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ جو ایک طریقہ اور انداز اختیار کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی انداز اختیار کیا. وہ کیا انداز اختیار کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ بتاتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ تمہیں ایک مرض ہے، تمہیں بیماری ہے، اس کے متعلق تم فکر کرو. دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ تشخیص کرتا ہے کہ مرض کون سا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ علاج بتاتا ہے کہ علاج کون سا ہے. چوتھا یہ ہے کہ وہ دوائی لینے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کے متعلق تائیدی جملے کہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی انداز اختیار کیا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلمتم انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. اور ظلم کون سا ہے، وہ مرض کون سا ہے؟ وہ مرض یہ ہے اتخاذکم العجل، کہ تم نے معبود بنا لیا. اتخاذ تم نے پکڑ لیا، مقرر کر لیا، معبود بنا لیا. العجل، عجل کو یعنی کہ بچڑے کو تم نے کیا کر لیا ہے، معبود بنا لیا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے بنانے والے، اپنے خالق کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو.
اب یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاید نکلے ہوں گے 100 500 1000 لوگ ساتھ ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحیرہ کلزم سے پار اترے، اللہ نے راستے بنائے، تو تقریباً 5 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور یہ 5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ اس صحرائے سینا کے اندر آ کر آباد ہو گئے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو قتل کرے، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا. یعنی کہ 2-3 جماعتیں بن گئی تھیں، ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو شرک کرنے والی تھی، اور ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، دوسرا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے قتل کرنا ہے. جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی جانیں تلف ہوں گی، ضائع ہوں گی، وہ قتل ہوں گے، تو تب ان کی توبہ جا کر قبول ہوگی. پچھلی امتوں کا جو توبہ کا معاملہ ہوتا تھا وہ بڑا مشکل ہوتا تھا. یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ شرک کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، قتل کریں گے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ہم جنس لوگوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے قبیلے والوں کو تم نے کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے. کتنا مشکل کام ہوگا. تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ 70,000 لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا تھا. 70,000 لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو اب 70,000 لوگوں کو کیا ہونا تھا، قتل ہونا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو جمع کیا ایک گراؤنڈ کے اندر، ایک میدان کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کے اندر تلواریں لے لو، یہ جو کھڑے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے. گویا کہ صفیں بن گئیں. ایک صف وہ لوگ جو شرک کرنے والے تھے، اور ایک صف وہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان کے ہاتھوں کے اندر تلواریں تھیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے. بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جنہوں نے توبہ نہیں کی، وہ بھاگ گئے سامری کے ساتھ. سامری بھی تھا نا ان کے اندر، یہ شرک کروانے والا تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ توبہ کا طریقہ ہے، یہ تو جان جائے گی، تو وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گیا. اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو بھاگ گئے. بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر پھر ہندوستان کی طرف آیا تھا. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جادو، جنات اور عملیات، منتر، شرک، یہ چیزیں زیادہ ہیں. تو اسی کے بارے میں آتا ہے کہ سامری یہاں پر اس نے قدم رکھے اور اس نے یہاں پر یہ کام زیادہ کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ان کے اوپر کہ اب جب یہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا رشتہ دار، سارے ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے. لیکن بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندھیرا سا طاری کیا، ایک ٹھنڈی ہوا چلائی اور تھوڑا سا اندھیرا طاری ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ نے کام شروع کر دیں. تو وہ لوگوں نے قتل کرنا شروع کیا. 70,000 جتنے لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، قتل ہو گئے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی توبہ کو قبول کیا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے بنانے والے کے نزدیک. یہ جو فعل ہے، یہ جو عمل ہے، یہ جو توبہ کرنا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ بتاتا ہے اپنے مریض کو کہ اگر دوا لو گے، علاج کرو گے تو اس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ ذالکم، یہ جو عمل ہے، خیر، یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے بنانے والے کی طرف سے. فتاب علیکم، پس توبہ کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تمہاری توبہ کو. اب کتنی مشکل توبہ تھی. بڑا آدمی سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی توبہ تھی ان لوگوں کی. لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کا جرم جو تھا نا وہ اس سے بھی بڑا تھا. اگر جرم کو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے شرک کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لاٹھی مارتے ہیں، راستے بنتے ہیں، اللہ کا نبی ساتھ ہے، اور ان کو نکال کر وہ
سمندر میں سے باہر آ رہا ہے اور آگے جا کر وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ وہی لوگ شرک کے اوپر جو ہے نا وہ آمادہ ہو گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بڑی سخت سنائی۔ سزا اگرچہ سخت تھی لیکن جرم کے اعتبار سے پھر بھی کم تھی۔ اب آپ دیکھیں نا عقلی طور پر بھی کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو پھر کیا ہوتے؟ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد مر جانا تھا انہوں نے۔ اگر وہ مر جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تب مستقل ہمیشہ کے عذاب کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو جاتے۔ لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے قتل کیا اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، تو قتل ہونے کی وجہ سے اگرچہ جان تو ان کی چلی گئی لیکن توبہ ان کی قبول ہو گئی۔ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اس سے وہ لوگ کیا اٹھائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات هو التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب ایک اور نیا معاملہ بنی اسرائیل کا، یعنی کہ اتنے سنگین واقعات اور اتنے معاملات سارا کچھ دیکھ رہے، وہ سارے کے سارے لوگ اب قتل ہو گئے جنہوں نے شرک کیا، اور وہ جو شرک نہ کرنے والے تھے وہ سارے کو کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ اب جو بچ گئے نا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تورات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کوہ طور پر، یہ بات ہوئی۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات دی تو انہوں نے آگے سے ایک اور بات کرنا شروع کر دی۔ شرارتی قوم تھی، بڑی عجیب و غریب قسم کا ان کا مزاج تھا بنی اسرائیل کا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ کی بات کے اوپر، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھیں، ہمیں دکھائی دے اللہ تعالیٰ، جہرتاً، آمنے سامنے۔ یعنی کہ شرک تو انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کی ذہن دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم تب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوہ طور پہ گئے ہوں، پہاڑ سے کوئی آگے سے جن بولا ہو، کوئی اور بولا ہو، کوئی اور مخلوق بولی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ہو۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم آپ کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دی، ایک اور طرح کی بے ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی بات کو نہیں مانیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آج کل بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ بھائی حدیث کیا چیز ہے؟ نبی کی بات ہے نا، تو سب سے پہلے جو منکرین حدیث تھے نا، حدیث کا انکار کرنے والے، وہ یہی لوگ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں تو ہم مانیں گے لیکن آپ کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ لن نؤمن لک حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً، آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ فاخذتہم الصاعقہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 70 لوگ جو قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ منتخب کیے اور لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر چلے گئے۔ حتی نر اللہ جہرتاً، ہم یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اب جب پہنچے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس تم کو پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ، کڑک نے پکڑ لیا۔ یعنی کہ اتنا ناجائز مطالبہ تھا، اتنا غلط مطالبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی کڑکی، حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوا اور یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو گئے؟ موت کی وادی میں چلے گئے، مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے گر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ تو 70 کے 70 جو سردار تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ تو کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اس کے اوپر علماء نے بحث کی ہے کہ کیا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس بات کے اوپر تو اتفاق ہے کہ مرنے کے بعد وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ قرآن کی آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ لیکن علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ممکن ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، وقوع نہیں ہوا، اگرچہ ممکن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی علم والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، لیکن وہ دیدار کیا ہے؟ ممکن ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ۔ اب یہ جو 70 کے 70 لوگ تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، یہ تو پہلے اتنی مصیبتوں کے اندر انہوں نے مجھے مبتلا کیے ہوئے ہیں، ایک نئی مصیبت کہ جب قوم کے اندر واپس جاؤں گا تو قوم کے لوگ کہیں گے کہ وہ 70 کے 70 کی کدھر گئے ہمارے بندے، ان کو تو آپ نے خود مار دیا، قتل کر دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو تم تسلیم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن کے اندر 3-4 واقعات ایسے آتے ہیں کہ لوگ مرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دی۔ یہاں پر 70 لوگوں کا تذکرہ ہے، آگے سورہ بقرہ کے اندر ایک اور مقام پر آئے گا، ایک پوری قوم کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، ہزاروں لوگ تھے موت کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور تیسرا کون سا واقعہ آتا ہے جی فوت شدہ بندے کی زندہ ہونے کا؟ عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور چوتھا گائے، ہاں جی گائے والا واقعہ بھی آتا ہے۔ اور پانچواں اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف تو سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ 4 واقعات جو ہیں فوت شدہ لوگوں کے زندہ ہونے۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے نا، جب وہ دوبارہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا سوئے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دی، جب وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنی دیر تک آپ موت کی وادی میں رہیں، لیکن یہاں پر ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا۔ آگے جو واقعہ آئے گا بنی اسرائیل کے ایک اور جماعت کا، ہزاروں لوگ تھے، ان کو موت دی پھر زندہ کیا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا کہ کتنا جو ہے لوگ تم جو ہے سوئے رہے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ جب وہ اتنا لمبا عرصہ سو کر اٹھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کتنا سوئے رہے، تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے متعلق لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے یا سوتا ہے تو اس کو حالات پتہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شبہ دور کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو زہر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 100 سال تک سوئے رہے، لیکن جب اٹھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنا میں نے آرام کیا۔ اسی طرح اصحاب کہف نیک لوگ تھے، وہ لوگ سوئے رہے، جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی پوچھا تاکہ لوگوں کو تسلی رہے 100 سال یا 309 سال تک یہ لوگ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ تک ٹھہرے۔ اور یہ لوگ کیا تھے؟ یہ تو تھے مطلب فلمی قسم کے لوگ تھے، نافرمان قسم کے، اعتراض کرنے والے۔ ان کے متعلق تو کسی کا یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کیا ہو جائیں گے، مرنے کے بعد ان کو حالات کا پتہ چلتا رہے گا یا سونے کے بعد ان کے حالات کا پتہ چلتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون وظللنا، اگلا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وظللنا۔ اب یہ جو لوگ تھے سارے کے سارے یہ اس صحرا کے اندر تھے، جسے صحرائے سینا بھی کہتے ہیں، وادی طی بھی کہتے ہیں۔ تو اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو بالکل صحرا ہے، کھلا میدان ہے، تو وہاں پر جا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ دھوپ بڑی شدید ہے، گرمی ہے، تو سائے کے لیے آپ دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام بھی کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، المن من اتارا، والسلوى اور سلوہ اتارا۔ من کہتے ہیں، بہت ساری روایتوں کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کا جو ہے نا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی میٹھی گوند کی طرح کی شکل ہوتی ہے، جیسے یہ دھنیا ہوتا ہے نا، دھنیا، خشک دھنیا، اتنے دانے ہوتے تھے۔
رنگ ان کا سفید ہوتا تھا اور وہ میٹھا ہوتا تھا۔ تو جب وہ صبح اٹھتے تھے تو وہ ہر طرف من ہی من ہوتا تھا، اور سلوا اور بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا بٹیر نوا کو پرندے ہوتے تھے جو ان کے پاس آ جاتے تھے، تو ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا کر دیا، یہ انتظام کر دیا۔ کلو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ ویسے بھی جو چیز کھانے کی آ گئی ہے انہوں نے کھانی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تم کھاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کھانے والا کام کرو، تم نے ذخیرہ نہیں کرنا، بچا بچا کر نہیں رکھنا، تم کھاتے رہو گے، میں یہ چیزیں نعمتیں بھیجتا رہوں گا۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا، لیکن وہ لوگ تھے، انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر، یظلمون، ظلم کرنے والے، یعنی کہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، وہی اسٹور کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید جو آج بٹیرے آئے ہیں یہ کل نہیں آئیں گے، یہ جو آج ملی ہے ہمیں، یہ جو آج حلوہ ملا ہے یہ ہو سکتا ہے کل نہ ملے، تو انہوں نے اسٹور کرنا شروع کر۔ مفسرین نے لکھا کہ پہلے جو گوشت ہوتا تھا نا یہ خراب نہیں ہوتا تھا، گندا نہیں ہوتا تھا، چاہے پڑا بھی رہتا تھا، ان لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بو پیدا کر دی۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ، اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ لوگ اس صحرائے سینا کے اندر تھے اور انہوں نے وہاں پر 40 سال تک کے لیے رکنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جو شہر ہے اس کو فتح کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کسی کو بھیج کر دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارا مقابلہ جس قوم کے ساتھ ہے وہ دکھنے میں کیسے ہیں، طاقتور تو نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے جا کر دیکھا تو بڑے وہ طاقتور قسم کے، بڑے جسے والے اور جسیم قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم تو کمزور قسم کے لوگ ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کر لڑائی کریں، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، 40 سال تک تم نے اب اسی صحرا کے اندر کیا کرنا ہے، گھومتے رہنا ہے، سرے گرتا رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، 40 سال گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع خلیفہ بنے، اللہ کے نبی بنے، تو پھر ایک نئی جنریشن، نئے لوگ آئے جن کا مزاج قدرے مختلف تھا، تو پھر انہوں نے بیت المقدس کو، ملک شام کو فتح کیا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو عذاب کے اندر مبتلا تھے، یعنی کہ 40 سال تک، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ کیوں پھرتے رہے؟ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جیل کے اندر ویسے تو قیدی ہوتے ہیں، لیکن جو جیلر ہوتا ہے وہ بھی تو جیل کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بطور عذاب کے نہیں تھے بلکہ بطور جیلر کے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب 40 سال گزر گئے تو ہم نے کہا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ، منها، اس شہر میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رغداً، اچھے طریقے سے اور رچتا بچتا سیر ہو کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر میں جو داخل ہونا ہے سجدن، تو عاجزی کے ساتھ، سجدے کے ساتھ داخل ہونا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے کیا کہنا ہے، حِطَّةٌ، یا اللہ ہمیں معافی چاہیے، معافی کا معاملہ ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم اور زیادہ دیں گے ان لوگوں کو جو دل سے نیکی کرنے والے۔ اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مانتے، انہوں نے الٹا طریقہ کیا، یعنی کہ جو بات تھی اس کو بدل دیا، فبدل الذین، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب شہر میں داخل ہونا ہے تو کہنا ہے حِطَّةٌ، کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری توبہ ہے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا حِطَّةٌ، ہمیں تو کھانا پینا چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو رزق چاہیے، غیر الذی، سوائے اس بات کے، قیل لہم، جو ان کو کہا گیا، فانزلنا، پس ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان کی طرف سے ان کے اوپر عذاب اتارا،
بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، فسق کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب اتارا. عذاب کیا تھا کہ یہ لوگ طاعون کے اندر مبتلا ہو گئے. انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.